الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. سورہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم. فرشتوں سے مراد جبریل امین ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت میں وضاحت ہو چکی ہے. ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا گیا ہے؟ کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی ولادت عام انسانی اصول کے برعکس بغیر باپ کے ہوئی ہے. محض اللہ کے کلمے کن سے ہوئی ہے، اس بنا پر آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں مفسرین کے 10 سے زائد اقوال ہیں. ان میں سے کچھ کا میں تذکرہ کروں گا. ایک قول تو یہ ہے کہ مسیح صاح یسیح کا اسم فاعل ہے، فعیل کے وزن پر. اس کے معنی ہیں کثرت سے سفر کرنے والا، سیاحت کرنے والا. اردو زبان میں بھی یہ ورڈ مستعمل ہے، سیر و سیاحت. آپ کو مسیح اس بنا پر کہا گیا ہے کہ آپ کثرت سے دعوتی اسفار کریں گے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ مسیح یہ مسح یمسح کا اسم فاعل ہے، فعیل کے وزن پر. اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ مریض کے جسم پر ہاتھ پھیریں گے، وہ باذن اللہ شفا یاب ہو جائے گا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، اس بنا پر آپ کو مسیح کہا گیا ہے. اور بعض محققین اہل علم کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی اصطلاح میں مسیح یہ بڑے اولو العزم پیغمبر کو کہتے ہیں. تو مسیح کے معنی اولو العزم کے بھی ہیں، بڑے پیغمبر کے ہیں، معمور من اللہ کے ہیں. تو اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف کی گئی ہے، اس لیے کہ آپ کا کوئی باپ نہیں تھا. ساتھ ہی اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا بشر ہونا بھی ثابت ہوا، اس لیے کہ آپ ماں کے بطن سے نکلے ہیں. الوہیت عیسیٰ کا عقیدہ اس کا بھی بطلان ہوا، اس لیے کہ آپ ماں کے بطن سے نکلے ہیں. جو بشر ہے وہ قابل پرستش اور قابل عبادت نہیں ہو سکتا. جو حادث ہے وہ فانی بھی ہے. قابل عبادت اور پرستش تو وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہو. آپ بشر ہیں، آپ ماں کے بطن سے نکلے ہیں. ساتھ ہی اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، ولادت سے قبل بچہ یا بچی کا نام تجویز کیا جا سکتا ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اللہ نے نہ ایک لڑکی کی خوشخبری سنائی بلکہ ان کا نام بھی اللہ نے متعین کر دیا کہ اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا. اگر والدین ولادت سے قبل پلان کر لیتے ہیں، لڑکا ہو تو یہ نام رکھا جائے گا، لڑکی ہو تو یہ نام، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہوگا، عزت والا ہوگا. ولادت کے ساتھ ان کی وجاہت کی بھی خوشخبری سنا دی گئی ہے، چونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کی وجاہت میں فرق نہیں پڑے گا. وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کا مقام بلند ہوگا، ان کا مرتبہ بلند ہوگا. وہ اس طرح کہ اللہ نے آپ کو العزم پیغمبروں میں شامل کیا. آپ کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ نے بڑے فالورز آپ کو عطا کیے. دنیا میں اللہ نے آپ کو عزت دی، اور آخرت میں بھی یہ ذی عزت والے ہوں گے.
یقیناً آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا وہ من المقربین، یہ میرے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ گہوارے میں بات کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی تھی، تفصیل کسی اور موقع پر بیان کی جائے گی۔ 3 بچوں میں پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، آپ مہد میں گہوارے میں گفتگو کریں گے، وَكَهْلًا، ادھیڑ عمر میں بھی گفتگو کریں گے۔ یقیناً گہوارے میں گفتگو کرنا یہ معجزہ ہے، یہ دودھ پینے کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا گفتگو کرنا یہ معجزہ ہے۔ کہولت میں تو ہر کوئی گفتگو کرتا ہے، لیکن اس کو معجزے کے طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کہولا 40 سے 60 سال کی عمر کو کہولا کہا جاتا ہے۔ آپ کہولت میں گفتگو کریں گے، کہولت میں ہر کوئی گفتگو کرتا ہے، معجزے کے طور پر اللہ نے کیوں پیش کیا ہے؟ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہولا کہہ کر کے نزول عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اس وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی، اور کہولت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہولت میں بات کریں گے، معلوم ہوا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ کہولت کی عمر کو پہنچیں گے۔ تو نزول عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یقیناً مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب دوبارہ ان کا نزول ہوگا، وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ یہ مسیح یہ اس میں مفعول کے وزن پر ہے، اس کی آنکھ پھٹی ہوئی ہوگی، اس بنا پر اس کو مسیح کہا گیا ہے۔ تو اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد، مہد میں گفتگو کریں گے، وکہلا، ادھیڑ عمر میں بھی گفتگو کریں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں مہد اور کہل کو جو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے، دراصل یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ کی مہد والی جو گفتگو ہے، گہوارے والی جو گفتگو ہے، اتنی معقول ہوگی جتنی معقول کے کہولت کے زمانے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ پر مغز آپ گفتگو کریں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو ان آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خوبیوں کا، ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا۔ جب مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی تو ان کا رد عمل کیا تھا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔